آپ اگر پریشان ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کا ایک حل ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو جانیں، اللہ سے رابطہ بنائیں اللہ والوں کے ذریعے، اور جان کے جئیں تو آپ خوش رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ نفس کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، نفس کی حقیقت آپ جانیں، اور نفس ایک بہت قیمتی چیز ہے، اور نفس ہی آپ کو یا تو سجین پہنچائے گا یا علیین پہنچائے گا۔ یعنی نفس ایک سواری ہے، اس سواری پہ اگر آپ سوار ہو گئے تو یہ آپ کو علیین پہنچا دے گی، اور اگر یہ آپ پر سوار رہا تو پھر یہ آپ کو لے جائے گی کہاں پہ؟ سجین۔ تو نفس ایک بہت قیمتی چیز ہے۔ اس کی مثال میں کہوں کہ ایک راکٹ کی سی ہے۔ راکٹ کی رفتار انتہائی تیز ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اس راکٹ کا کنٹرول آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ نے ایک منزل بنا لی اور آپ کو راستہ معلوم ہو اور ایک رہنما آپ کے ساتھ ہو یا اس کی رہنمائی میں آپ نے اپنا سفر شروع کر دیا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے اور آپ چلے جائیں گے کہاں؟ علیین میں چلے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا اور اس کی حقیقت کو نہ جانا، پھر اس کو دیکھیں، بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کسی چیز کی حقیقت کو نہ جانیں یا جان لیں، تو اس سے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خاتون خانہ ہے، اس کے گھر میں ایک آٹومیٹک واشنگ مشین پڑی ہے، ڈبے میں بند ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں۔ اب وہ بند ہے، بجلی، پانی، ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے۔ بظاہر اس پہ اگر کوئی تصویر بنی بھی ہے تو وہ یا پڑھی لکھی نہیں ہے یا جانتی نہیں ہے یا جاننا نہیں چاہتی، بس ایک ایک مشین سمجھ کے اس نے اسٹور میں رکھ دیا ہے، اور یہ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہ کپڑے ہاتھ سے دھوتی ہے، پٹخ کے دھوتی ہے۔ پہلے جیسے کپڑے دھلتے تھے دھوبی گھاٹ پہ، دھوبی جو تھے وہ کپڑوں کو پٹختے تھے تو وہ میل جو ہے وہ پھر صاف ہو جاتا تھا۔ وہ مجھے یاد ہے اپنا وہ جو پرانا زمانہ ہے، ہمارے گھر میں جب کپڑے دھلتے تھے تو ایک لکڑی کا ڈنڈا ہوا کرتا تھا، تو ہماری والدہ جو ہے وہ ڈنڈے سے یا جو بھی کام کرنے والی ہوتی وہ کپڑے جب دھوتی تو وہ اس کو لکڑی کے ڈنڈے سے پیٹا کرتی تھی، صابن لگا کے۔ بچوں کو تو شاید معلوم بھی نہ ہو کہ لیکن وہ ڈنڈا ہوتا تھا، اور پھر وہ بعض اوقات ڈنڈے سے اور بعض اوقات اس کو ایک رول بنا کے کسی اونچی جگہ مارتے رہتے تھے۔ یہ دھوبی وغیرہ بھی اسی طریقے سے کرتے تھے۔ اب دیکھیں، وہ مشین رکھی بھی ہے گھر میں، اور وہ فلی آٹومیٹک ہے اور بہت کم خرچ ہے، پانی بہت کم خرچ کرتی ہے اور صابن بھی بہت کم، اور بہت آسانی سے بس کپڑے ڈالیں، پانی تو آٹومیٹک ہے، کپڑے آپ ڈالیں گے، آپ کو پتہ ہے، تو وہ پانی جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، لیول کرے گا اور پھر وہ چل پڑے گی، بس سرف ڈال لیں پانی اور پانی تو آٹومیٹک ہے، تو کچھ عرصے بعد جو ہے بس وہ سپن ہو کے کپڑے مشین ٹھہر جائے گی۔ تو یہ نفس کی میں مثال آپ کو دیتا تھا، نفس کی حقیقت میرا موضوع ہے آج کا، کہ نفس بالکل ایسی چیز ہے۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے، نفس ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ آپ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ آپ اس کو قابو میں کر لیں اور اپنی اللہ کو منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر سفر شروع کر دیں، نفس پہ بیٹھ کے، نفس پہ سوار ہو کے آپ جائیں اللہ کے پاس۔ ہمارے
شیخ مولانا عبد الرحیم صاحب ہمیں بتایا کرتے تھے، نفس کی مثال بتایا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب، یعنی ان کی زبانی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے، معراج پہ 1290 میں، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ جسمانی بھی تھی اور روحانی دونوں بھی تھی، صرف روحانی نہیں تھی، جسمانی بھی تھی۔ بہرحال تو وہ معراج پہ، معراج کیا، براق، آسمانوں کی سیر پہ گئے تھے نا، اللہ کی ملاقات ہوئی تھی، لیکن وہ ایک براق پہ بیٹھے، یعنی جب بیت المقدس میں انبیاء کرام کی امامت ہو گئی تو جب فارغ ہوئے تو جبرائیل نے ایک براق پہ ان کو بٹھایا، اور وہ براق کی رفتار جو تحد نگاہ تھی، براق تو براق تھا، براق پہ بیٹھ کے وہ تشریف لے گئے تھے۔ اب یہ براق کیا چیز تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں یہ نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس تھا، یہ اس کی شکل اس وقت براق کی بن گئی۔ اور دیکھیں یہی ہمارا جو نفس ہے نا، یہ اس کی مثال براق ہے، آپ اس پر بیٹھ جائیں، اس کی لگامیں تھام لیں تو جائیں، اللہ کے پاس پہنچ جائیں۔ اس کی منزل، یعنی اس کی جو رفتار ہے انتہائی تیز رفتار ہے۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، ورنہ اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھاتا میں۔ بس اس کی ایک جست ہے، اور یہ بات تو یعنی اللہ کے نبی نے بھی فرمائی ہے، دعا نفسک فتعال۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھا، کسی نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے کیسے ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، دعا نفسک فتعال، نفس کو چھوڑ دو، نفس پہ پاؤں رکھو اور میری طرف آ جاؤ۔ تو نفس دراصل ایک مقام ہے، اس پر آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ کا دوسرا قدم جو ہے وہ بارگاہ الہی میں ہوگا۔ تو نفس جو ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا جو برائے نام مسلمان ہے وہ کسی حقیقت سے نہ آگاہ ہے، نہ آگاہ ہونا چاہتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم سب بس وہ یعنی کنویں کی مینڈک کی طرح اسی دنیا کے کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں اور پھنسے رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ یعنی دیکھیں بے خبری جو ہے، میں آپ کو جو مثال دے رہا تھا نا وہ خاتون خانہ کی، جو ایک وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہے، اور اب کپڑے دھونے کی ذمہ داری اس پہ ہے، اور 15 لوگ اس گھر میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور بچے اور یہ سارے ملا کر، اور ذمہ داری اس کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی تکلیف میں ہوگی۔ لیکن اگر وہ مشین کو استعمال کرے، سمجھ لے، اس کو استعمال کرنا سمجھ لے، تو کیا 15 لوگوں کے کپڑے دھونا جو ہے ہفتے میں 1 بار یا 2 بار کوئی مسئلہ ہوگا اس کے لیے؟ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کپڑے ڈالے گی، دھل کے نکل آ جائیں گے۔ تو دیکھیں میں آپ کو یہی ابتدائی طور پہ کہہ رہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے، اس میں اگر آپ آنکھیں بند کر لیں گے اس دنیا کی حقیقت سے، اپنی حقیقت سے، آپ میں جو کچھ چل رہا ہے اور دنیا کیا ہے کیا نہیں ہے، یہ تو آپ سوچو بچار کے بغیر اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ بات میری نوٹ کر لیں، بنا سوچے سمجھے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ تباہ ہو جائیں گے، آپ ناکام ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سب سے پہلا نقصان آپ کو دنیا کا ملے گا کہ آپ کو خوشی نہیں ملے گی، آپ کو اطمینان نہیں ملے گا، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ قلبی سکون، اطمینان اور خوشی آپ سے کوسوں دور ہوگی، کیونکہ آپ تو گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں۔ آج کا انسان تو اسی طرح زندگی گزار رہا ہے، یہ گونگا ہے، نہ حق بول سکتا ہے، یہ بہرا ہے، حق سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، یہ اندھا ہے، حق دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں، جو یہاں حق سے اندھا رہا، آخرت میں اس کو اللہ تعالیٰ اندھا اٹھائے گا۔ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو اس دنیا میں بھی حق سے اندھا رہا، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو اندھا اٹھائے گا۔
اور اس نے راستہ گم کیا ہوگا. یہاں بھی راستہ ہم سے گم ہے، کسی کو نہیں معلوم میں کون ہوں، کیوں آیا ہوں، کرنا کیا ہے، زندگی کیوں ہے. دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی بھی ہے اور اس زندگی کا ایک اختتام بھی ہے. بغیر جانے بوجھے اگر آپ زندگی گزار دیں تو چلیں یہ زندگی تو گزر جائے گی، لیکن جو آنے والی زندگی حقیقی ہے وہ نہیں گزرے گی. آج میں تلاوت کر رہا تھا اور بلکہ ایک درس میں شامل تھا، تو اس میں سورہ الحجر کی پہلی آیت ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، دوسری آیت ہے بار بار یہ خواہش کریں گے جو حق سے آج انکار کر رہے ہیں، اس وقت جب عذاب کو یہ دیکھ لیں گے کاش ہم مسلمان ہوتے. تو بات یہ ہے کہ بنا سوچے سمجھے زندگی گزارنا عذاب ہے. سب سے پہلے دنیا میں آپ اگر پریشان ہیں اور پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کا ایک حل ہے کہ آپ زندگی کی حقیقت کو جانیں، اللہ سے رابطہ بنائیں اللہ والوں کے ذریعے، اور جان کے جئیں تو آپ خوش رہیں گے، کامیاب رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم